بالغيب والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم. کچھ عرض کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ حدیث پاک سن لیجیے پہلے. ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جب انتقال ہوا تھا انتقال کے تیسرے دن اس کو خیال سے سنیے. جو لوگ کہتے ہیں تیجا کا ثبوت نہیں ہے جا کے کتاب حدیث کر کے دیکھ لیں. موبائل میں دیکھیں, موبائل میں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تیسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور چند صحابہ کرام تشریف لائے. مسلم شریف کی حدیث ہے. کوئی سوکھی روٹی لایا, کوئی پیالے میں دودھ لایا, کوئی کھجور لایا, کوئی اور کھانے کی چیز لائے. سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا سب لوگ انہیں رکھ دیجیے اور حالہ بنا کے بیٹھ جائیے. حالہ بنا کے بیٹھ جائیے, رکھ دیجیے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا, قرآن سے کچھ پڑھا. پھر نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا. دعا ختم ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا یہ چیز, یہ تبرک سب میں تقسیم کر دو. پوجا ہوا کہ نہیں ہوا بتائیے. ہمارے نبی نے اپنے بیٹے کے تیسرے انتقال کے تیسرے دن اس طرح کیا کہ پوجا ہوا کہ نہیں. اور پوجا دکھنا بکنا ہوتا کیا ہے, اس والے سوال ہے. دعا کا دن ہوتا ہے, دعا کا وقت ہوتا ہے, اس کا منکر منافق ہوتا ہے. تو یہ خیال رکھیے گا. اور آج حضرت امام حسین شہید کربلا, تمام شہداء کربلا کی شہادت ہوئی تھی. تو آج محرم کا 10ویں کا تیسرا دن ہے. جو کچھ بھی ذکر ہوگا وادی کربلا کا ہوگا, تھوڑا سا وقت دیکھ کے. اور تمام حضرات جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اپنے اپنے گھروں میں آج پارٹیاں رکھا شہداء کربلا کے نام سے.
میں چاہے گلاس پانی ہی رکھ کے فاتحہ دیں اور اس سال ثواب تمام ارواحوں کو کریں ثواب پہنچائیں ضرور شریف کریے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اسلام کا وقار بڑھایا حسین نے 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 باطل کی آگ سر نہ جھکایا حسین نے باطل کی آگ سر نہ جھکایا حسین نے اسلام کا وقار بڑھایا حسین نے اسلام کا وقار بڑھایا حسین نے باطل کی سمت سر نہ جھکایا حسین نے یہ حاصلہ ہے حضرت سبط حسین کی یہ حاصلہ ہے حضرت شہدائے کربلا کی کہ ہنس ہنس کے بار ظلم اٹھایا حسین نے ہنس ہنس کے بار ظلم اٹھایا حسین نے اسلام کا وقار بچایا حسین نے بڑھایا حسین نے درود شریف کریے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم یہ عنایتوں کی جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ ملا یہ عنایتوں کی جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ ملا جو چراغ نور نبی
یہ عنایتوں کی جزا میری درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا پورا ریکارڈ کرو تقریر پورا بند کر دو. نہیں بند مت کرو چلتے رہنے دو جب تک بیان کریں گے نا تب تک کرو اس کے بعد میں محترم حضرات محرم شریف کا آج 12واں دن ہے 12 تاریخ ہے کسی کے بھی وصال کے بعد انتقال کے بعد یا شہادت کے بعد اس دن بھی وصال ثواب کیا جاتا ہے ہر دن کرنا چاہیے اور تیسرے دن بھی کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے حدیث بتایا آپ کو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو انکار کر رہا ہے وہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کا غدار ہے اس ایصال ثواب کا جو انکار کرتا ہے یا کرے اس کے لیے نماز روزہ نہیں ہے غدار کے لیے نماز روزہ نہیں ہے کچھ بھی اسلام کا نہیں ہے کتنا بھی کرے اس کے لیے فائدہ نہیں دے گا جیسے یزیدیوں نے بہت نماز پڑھی بہت قرآن پڑھا بہت تسبیح پڑھا کوئی کام میں آیا کچھ کام میں آیا یزید سے بڑھ کے عبادت گزار ہم لوگ ہو پائیں گے ایسا نہیں ہوگا بس اہل بیت کی محبت اگر دل میں ہے اور ان کی محبت میں کوئی بھی ذکر اور کوئی بھی نیک عمل اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اہل بیت کے توسل سے بارگاہ خداوند میں محبوب ہو جائے گا یہ عمل پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وسلم حضرات محترم 10 محرم کو تمام خیمے اہل بیت کے جو جوان تھے یزیدیوں نے سب کو شہید کر ڈالا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کو بھی نہیں چھوڑا شہید کر ڈالا اب شہید کرنے کے بعد میں جو حسینی خیمے نصب تھے یزیدیوں کے گونڈے کوفہ کے گونڈے مل کر کے ان خیمے کو لوٹ مار لیا اور جلا دیا کئی خیمے تھے ہر خیمے سے خیمے اہل بیت کو نکال کے ایک خیمہ لے کر دیا اور باقی سارے خیمے کو لوٹ لیا چور پھاڑ دیا جتنے کپڑے لگتے سامان کا لوٹ لیا اور ایک خیمے میں چھوٹے سے خیمے میں سب کو کر دیا یہ عصر کا وقت ہو رہا تھا اور اس وقت میں ایسا کیا گیا دھیرے 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 مغرب کا وقت ہوا تو اسی ایک خیمے میں مغرب کا وقت ہو گیا تو خیمے اہل بیت والے عورتیں اور حضرت امام زین العابدین جو بھی حضرات وہاں بچے کھچے تھے انہوں نے اللہ کی عبادت کی مغرب کی نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ المدد آپ کے خاندان والے بے یارو مددگار بھوکے پیاسے میدان میں پڑے ہیں اور آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے اس حال تک پہنچایا ہے یا حبیب اللہ اس حال میں بھی صبر کر رہے ہیں ہماری مدد فرمائیے کبھی کسی اللہ والے نے یزیدیوں کے بارے میں دعا نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ہر ایمان والا بد دعا ہی کیا اور ہر ایمان والا کتا ملعون بدتمیز ناہنجار جتنا بھی ہو سکتا ہے الفاظ خراب الفاظ سب کچھ یزیدیوں کو کہہ ڈالا اس لیے ایمان والے کو نہیں کہا جائے گا جو اہل بیت کا وفادار ہے اس کو نہیں کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا جو وفادار نہیں ہوگا بہرحال خیمے کو لوٹ لیا گیا یہ چیزیں سمجھ رہے تھے کہ حسین کے خیمے میں بہت سارا مال ہوگا ایک ظالمہ تھے بیٹی سکینہ جو چھوٹی سی تھی اس کے کان میں بالی تھی آگے ہاتھ پکڑا جھپٹا اور کان کے بالی کو نوچ لیا حضرت سکینہ کے خون بہنے لگے چلانے لگے حضرت سکینہ بہت کچھ کہا کہ مردود اے جہنمی اے یزیدیو خوفیو مردودو اے حرام خورو اے ناہنجارو اے کتو کیا مجھ بچی پر بھی تمہیں رحم نہیں آیا میری بالی بھی تو نے لے لیا
تھپڑ بھی مارا، ایسا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، ایسا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر کے وہ مردود اور بھی غصے میں ہو کے ایک تماچا اور مارا۔ اللہ اکبر! اہل بیت کی شہزادیوں میں سے ایک بچی کو تماچا مارا مردودوں نے۔ آج کچھ دنیا میں مسلمانوں میں کچھ مردود ہے جو یزید کو اپنا ابا مانتے ہیں، یزید کو اپنا امام، اپنا امیر مانتے ہیں۔ ان کے قوم والے ہمارے ہی مسلمانوں میں کیسے بے غیرت انسان ہے کہ یزید کو اپنا امیر مانتے ہیں، امام علی مقام کو ظالم مانتے ہیں کہ انہوں نے جان نہیں بچایا، بچوں کو بھی شریک کروا ڈالا۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا امام علی مقام کے خیمے والے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ جیسے شام ہوئی ابن زیاد کا حکم ہوا، چلو اس خیمے میں جو لوگ ہیں ان کو پابند سلا سے کرو، رسیوں میں باندھو۔ امام زین العابدین جو بیمار تھے، ابن زیاد نے کہا ایک بچا ہوا ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، اس کو مت قتل کرو، کم سے کم اپنے گھر کی عورتوں کی خیال تو کرے گا، بیمار بھی ہے تو لوگ رک گئے۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس میں کچھ لوگ آئے، ان کے گلے میں توق ڈالا، ہاتھ میں زنجیر باندھا، جسم میں زنجیر باندھا، عورتوں کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے، سر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، اور ان کو بے پردہ گھوڑوں پر عورتوں پر بٹھایا گیا، اور کچھ لوگوں کو پیدل لے کے چل رہے ہیں، کچھ بازار میں گشت کرا رہے ہیں۔ تمام اہل بیت کو شہدائے کربلا کو شہید کرنے کے بعد بھی ان حرام خوروں کی پیاس نہیں بھیجی۔ کیسے بے غیرت انسان تھے! ان کی نماز ان کے منہ پہ، ان کا حج ان کے منہ پہ، اور ان کی ساری عبادتیں جہنم میں۔ ایک ایک کر کے گھوڑے پہ اور پہ سوار کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کے پاس میں ایک شخص ظالم آتا ہے اور زور آواز میں اس کو زین العابدین کو ڈانٹتا ہے کہ بیٹھتا کیوں نہیں، بدن کیوں کانپ رہا، ڈر گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں مردود، شیر کے خاندان کا، شیران حق کا ایک بچہ بھی کبھی ڈرتا نہیں ہے، تو جانتا نہیں مردود جہنمی، میں بیمار ہوں، بخار اتنا سخت ہے، اس بیماری کی وجہ سے ہمارے بدن میں کپکپاہٹ ہے، کپکپی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ ڈر گئے امام زین العابدین۔ اللہ اکبر! حضرت امام زین العابدین کو پابند سلاسل کیا گیا اور عورتوں کو بھی بیٹھایا گیا۔ یہ جو چلنا چاہتے ہیں تو تمام خیمے کی عورتیں مستورات حرم جب کربلا سے نکلنے لگے، حضرت بی بی زینب گھوڑے پہ نہیں سوار ہوئی اور زمین پہ کھڑے کھڑے یزیدیوں کو سامنے کر کے مخاطب کر کے ایک ایسا خطبہ دیتی ہے، لوگ آواز سنتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ان لوگوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ کی آواز آ رہی ہے، تو پتہ یہ چلا علی کی بیٹی ہے تو علی کی آواز کیوں نہیں رہے گی۔ گرفتار آواز میں حضرت زینب کہہ رہی ہے، اے مردودو، تمہاری پیاس ابھی نہیں بجھی ہے، اب سے تم مان جاؤ، اب سے تم خون کے پیاسے نہ ہو، اب تم شکاؤ نہیں، تم میں سے کچھ لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ تمہاری معافی قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت امام علی مقام نے یہی کہا تھا کہ اے یزیدیو، میرے تمام ساتھیوں کو تم نے شہید کر ڈالا، اب ہم کو شہید کرنے میں جلدی مت کرنا، سوچ لینا پڑے، اس لیے سب کا قتل مومن ہوگا اور میرا قتل اسلام ہوگا۔ اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، اس لیے حقہ کی بنائے لا الہ حسن حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین بھی ہے، دین کے بادشاہ بھی ہے اور دین کے رہنما بھی ہے، سب کے لیے رہنما بھی ہے۔ اس لیے خواجہ علی کے خاندان کے ایک فرد خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ حسین نے فرمایا تھا اے یزیدیو دیکھو، میں دین ہوں، میں دین کی پناہ ہوں، اگر
بارگاہ سے دعا کروں گا، خدا سے تمہارے لیے دعا کروں گا، اے اللہ یہ سب کو معاف کر دے، اور کل قیامت کے دن تمہاری معافی ہو جائے گی، اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے جامع کوثر تم سب کو پلوا دے گا۔ اور اگر نہیں مانے، خون نار سے بات نہیں آئے، ہم کو بھی شہید کر ڈالے، تو یہ سمجھ لو تم نے دین کا خاتمہ کر دیا اپنے لیے، تمہارے لیے دین نہیں ہے نہ اسلام ہے۔ تو جو دین کو ختم کرے گا، جو دین پر، جو حسین پر تلوار چلائے گا، وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنمی ہی رہے گا، کبھی نہ اللہ نہ رسول نہ کوئی بھی معاف نہیں کریں گے۔ حسین نے سمجھا دیا تھا مگر موجودوں نے مانا نہیں تھا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت زینب نے بہت بڑا خطبہ دیا مگر یہ چیزیں موجودوں نے سمجھا نہیں۔ بولتے ہیں اے زینب، اے علی کے بیٹی، خطبہ بند کر، چل گھوڑے پہ سوار ہو۔ پھر کہتی ہے میرے بھیا کی لاش کو دیکھ لینے دو، میرے سین بھائی بچے کی لاش کو دیکھ لینے دو، جتنے شہدا ہیں علی اکبر کو دیکھ لینے دو۔ تو تمام عورتیں عرض کرنے لگی ہم کو اپنے مرحوموں، اپنے شہیدوں کی لاشوں کو دیکھنے دو۔ تو سب کے سب آنکھیں باری باری سب کے اوپر اپنے آنسوؤں کے سوغات نچھاور کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ حضرت زینب کہتی بھیا سر میرے کوئی دوش نہ دے، بہن تیری مجبور کہاں سے لاؤ کفن میں تیرے، شہر مدینہ دور۔ حضرت زینب فرماتی ہے بھیا حسین شہر مدینہ بہت دور ہے، ہم غریب مسافر ہیں، اس میدان میں کچھ نہیں ہے، اس دشمنوں نے، مردودوں نے دوپٹہ تک نہیں چھوڑا ہے، اسی دوپٹے میں آپ کو لپیٹ دیتی، اسی سے ڈھک دیتی۔ امام علی مقام اور تمام شہداء کی لاشیں یا تو خون سے ڈھکی ہوئی ہے یا تو میدان کربلا کے گرد و غبار دھول مٹی سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کا محافظ ہے، ان کو بیٹھا کے لے کے چل رہے ہیں بیٹھ گئے، کچھ پیدل۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں قربان کیا۔ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ کس لیے؟ تمہارے لیے۔ کس لیے؟ قیامت تک کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ اسلام کو ایسا زندہ تابندہ کر دیا کہ اب کوئی بھی اسلام کو برباد نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس اسلام کے پرچم کے جھنڈے کو جھکا نہیں سکتا۔ جھکانے والے کا ہاتھ کٹ جائے گا اور آنکھ دکھانے والے کی آنکھ پھٹ جائے گی اور قدم رکھنے والے کا قدم توڑ دیا جائے گا۔ اسلام والے ایسے مجاہد اور جنگجو بہادر ہوتے ہیں، ایمان والے، کہ وہ اپنے مذہب کے لیے اپنی جان سے قربانی پیش کر دیں گے مگر اسلام میں ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیں گے، قرآن کا ایک زیر و زبر نہیں مٹنے دیں گے، اپنے آپ کو مٹا ڈالیں گے، اپنے خاندان کو مٹا ڈالیں گے مگر قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن کی آنکھوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے اور اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ اللہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ کو یہ قافلہ چلے گا، آنے والی جمعے کو داد کربلا کا بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ خیال سے سنتے رہیں۔ آج شہدائے کربلا کی شہادت کا تیسرا دن ہے۔ تیجا کی شکل میں اپنے اپنے گھروں میں نیاز فاتحہ ارسال ثواب تمام ارواحوں کے نام سے کرائیے۔ یہ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، اسلام میں یہ سب ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے کیا، ہمارے نبی نے خود اپنی اولاد کے انتقال کے تیسرے دن تیجا کیا ہے اور فاتحہ کیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ کچھ پایا ہے اور لوگوں کو بدوایا ہے۔
نبی کی سنت ہے میرے بھائیوں. اپنے اپنے گھروں میں اگر چاہو اہل بیت کی یاد مناؤ اور ان کے نام سے رسالے ثواب کرو, غریبوں کی مدد کرو, بیواؤں کی مدد کرو, اپنے اڑوس پڑوس جو کمزور ہیں ان کی مدد کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور کپڑا پہناؤ. یہی تو اسلام کا شیوا ہے, یہی تو کہتا ہے, یہی تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والی چیز ہے میرے بھائیوں. مگر ایمان مسلم ہونا چاہیے, ایمان مکمل ہونا چاہیے. اگر ایمان اچھا ہے, اہل بیت کے معتقد ہے, یزیدی کچھ بھی خیال اس کے دل میں نہیں ہے, اہل بیت والا ہے, اس کا ہر نیک عمل چاہے چھوٹا چاہے بڑا خدا کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا. اب تمام حضرات کھڑے ہو جائیں, سفر سیدھے کر کے